بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان، عید اور امت کی حالت زار۔ علامہ یوسف القرضاوی، ترجمان القرآن، مارچ 2026۔ قرضاوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم رمضان کے دنوں اور قرآن کی تلاوت کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہر اس چیز کا اختتام ناگزیر ہے جس کا آغاز ہوا ہو۔ جس کی ابتدا ہو اس کی انتہا ہوتی ہے، البتہ پاک ہے وہ ذات اول جس سے پہلے کچھ نہیں، اور وہ ذات آخر جس کے بعد کچھ نہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دن بادلوں کی طرح کتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں، بادلوں کی طرح ہی نہیں بجلی جیسی تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ تمام دن ہماری عمر کا حصہ ہیں، ہمارے کتاب زندگی کے صفحات ہیں جو پلٹے جاتے ہیں اور اختتام قریب آتا جاتا ہے۔ حسن بصری نے جیسا فرمایا، اے ابن آدم، تو حقیقت میں ایام کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو تیرا ایک حصہ بھی کھو گیا، لہذا یہ دن جو گزر رہے ہیں وہ ہمارا حصہ ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ شخص کے جس کے یہ دن اور راتیں اس کی نیکیوں کے ترازو میں ہوں، اس کی برائیوں کے ترازو میں نہ ہوں۔ ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جس کے حق میں رمضان گواہ بن جائے، اس کے خلاف گواہی نہ دے، اس کے حق میں شفاعت کرنے والا ہو، اس کی شکایت کرنے والا نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، یعنی قیام اللیل کی وجہ سے، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، لہذا خوشخبری ہے اس کے لیے، قرآن اور رمضان جس کی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ کچھ لوگ پورا ماہ رمضان اپنا تعلق اللہ سے جوڑے رکھتے ہیں، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی وہ اپنے اور اللہ کے درمیان اس تعلق کو توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جو شخص رمضان کی عبادت کرتا تھا تو رمضان مر چکا ہے یا مرنے کے قریب ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ اور قائم ہے، اسے موت نہیں۔ سلف کہا کرتے تھے، برے لوگ ہیں وہ جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں، لہذا ربانی بنو، رمضانی نہ بنو۔ موسم فرما بردار نہ بنو کہ سال کے ایک مہینے میں اللہ کو پہچانو اور باقی سارا سال اس کو بھولے رہو۔ قبولیت رمضان المبارک کی علامت یہ ہے کہ نیکیوں پر استقامت اختیار کی جائے اور اطاعت اور فرمان برداری کو مستقل شعار بنا لیا جائے۔ اللہ نے رمضان صرف اس لیے واجب کیا کہ ہم اس سے دلوں کی بیٹریاں چارج کر لیں، کیونکہ بیٹریاں خالی ہو جاتی ہیں اور انہیں دوبارہ چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم روزے، قیام، ذکر، تلاوت قرآن، اجتماعی دروس قرآن اور دروس رمضان سے اپنی بیٹریاں چارج کر لیں۔ رمضان میں چارج شدہ بیٹری ہمیں اگلے 11 مہینوں تک فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، لہذا اگر رمضان گزر جائے اور ہماری بیٹری خالی ہو تو اس صورت میں رمضان ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ امت مسلمہ کی منفرد خصوصیات۔ یہ اللہ کی طرف سے اس امت کی عزت افزائی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہمیں بطور امت مسلمہ ایسی چیزوں سے نوازا گیا ہے جو کسی اور امت کو عطا نہیں ہوئی۔ پہلی، ہم 5 نمازوں اور نمازوں میں جماعت اور قبلے کی وحدت سے نوازا گیا ہے۔ ایک فرانسیسی مصنف نے اپنی ایک کتاب میں کہا ہے کہ میں روئے زمین پر مسلمانوں کو کعبہ کے گرد دائرہ بنائے ہوئے خیال کرتا ہوں۔ اگر کوئی آسمان سے تصویر کھینچے تو وہ تصور کرے گا کہ ان دائروں نے پوری زمین کو بھر رکھا ہے۔ یہ کعبہ کے انتہائی قریب شروع ہونے والے چھوٹے دائروں کے بڑے اور پھر ان کے بعد ان سے بڑے دائرے بنتے جاتے اور زمین کو بھرتے جاتے ہیں۔ آپ ان دائروں میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کو پائیں گے۔ جاپانیوں کا ایک گروہ قطر آیا تھا اور 27ویں رات کو ہمارے ساتھ یہاں نماز با جماعت کی تصویریں لے رہے تھے، اور وہ حیران اور متاثر تھے، اور اس کے بعد میرے گھر آئے اور میرے ساتھ طویل بات چیت ہوئی اور بتایا کہ ہم بہت دیر سے پہنچے، اس نماز کو مکمل طور پر نہ دیکھ سکے۔ یہ سچ ہے کہ ہمیں اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن جس گرم جوشی سے نماز ادا کی گئی اور دعا اور مسلمانوں کا اتحاد، صفیں ایک دوسرے سے ملی ہوئیں جیسے ہم ایک جسم ہوں، اس نے ہمیں بہت متاثر کیا۔
میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ ان کی اسلام کی طرف ہدایت کا سبب بنے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ دوحہ میں واحد مسجد نہیں ہے، قطر میں درجنوں مساجد ہیں جہاں یہ نماز ادا کی جاتی ہے، اور اسلامی دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں مساجد ہیں جہاں نمازیں ایسے ہی ادا کی جاتی ہیں۔ خاص طور پر مکہ اور مدینہ میں رمضان کی 27ویں رات کو مسجد الحرام میں تقریباً 20 لاکھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ کوئی بھی امت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرتی ہو جیسے امت مسلمہ کرتی ہے۔ اس صدی کے اوائل میں ایک برطانوی لارڈ نے اسلام قبول کیا جس کا نام لارڈ حیدری تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام مغرب کو اسلام کے ذریعے بیدار کرنا تھا رکھا۔ اس کتاب میں اس نے کہا، میں نے اسلام کے علاوہ کوئی ایسا دین نہیں دیکھا جو لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہو اور انہیں ہر روز 5 بار اس کے ساتھ ملاقات کا وقت دیتا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیت ایک عیسائی سے جو تقاضا کرتی ہے وہ ہر اتوار کو چرچ کو دورائے، اور اس میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی اسلام ادائیگی نماز کے لیے کرتا ہے، جس نے اسے مسلمان اور کافر کے درمیان فیصلہ کن بتایا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ ہے کہ پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کو 5 بار اس رب کے سے جوڑتا ہے، اور اسی کے لیے نمازیں کو ایک نہر سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں مسلمان ہر روز 5 بار نہاتا ہے۔ چنانچہ جب مسلمان گناہوں کی آگ میں جلتا ہے تو یہ نماز اس آگ کو بجھاتی ہے اور ان گناہوں کے زخموں کو مندمل کرتی ہے۔ 5 وقت کی نماز روزانہ کا غسل ہے اور جمعے کی نماز ہفتہ وار غسل۔ رمضان کے روزے اور قیام سالانہ غسل ہے، اور حج زندگی بھر کا غسل ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کریم سے بھی نوازا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ترجمہ ہے کہ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سورہ ہود کی یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے ہے، اور جب اس کی آیات ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآن کسی بھی امت کے پاس نہیں ہے۔ ہم امت مسلمہ کے پاس طاقت کے ایسے عوامل اور ایسی خصوصیات ہیں جو کسی دوسری امت کے پاس نہیں ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس روحانی قوت اور اس توانائی کو بروئے کار نہیں لائے جو کسی دوسری امت کے پاس نہیں پائی جاتی۔ افسوس کہ اس امت مسلمہ نے اپنی ان صلاحیتوں، قابلیتوں اور قوتوں کو استعمال نہیں کیا جو اللہ نے اسے عطا کی ہیں۔ یہودی دندناتے پھرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، خون بہاتے ہیں، گھروں کو جلاتے ہیں اور مکانات کو تباہ کرتے ہیں، اور امت مسلمہ قبروں کی طرح خاموش ہے۔ کیا یہ ایک زندہ امت ہے؟ اس کی زندگی کی علامت کہاں ہے؟ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، وہ مسجد جس کے ارد گرد اللہ نے برکت دی اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی 3 عظیم مساجد میں سے تیسری مسجد قرار دیا۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے کیا، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے اور مسجد نبوی بنانے سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل۔ ترجمہ ہے جس کا کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ قرآن نے اس کا ذکر بے مقصد کیا ہے یا امت کے دلوں کو اس مسجد سے جوڑنے کے لیے؟ امت غفلت سے دوچار ہے، کیونکہ ہمیں کوئی ایسی قیادت دکھائی نہیں دیتی جو امت کی رہنمائی کرے۔ اسلام نے اس امت کو متحد کرنے پر زور دیا کہ وہ ایک قیادت کے تحت ایک سیاسی وحدت ہو جو امت کی رہنمائی کرے، اس کی ایک خلیفہ کے ذریعے ایک متحد قیادت ہو جو اس کی رہنمائی کرے اور اس کے امور سنبھالے، اور بحرانوں کے وقت مسلمانوں کو پکارے تو مسلمان اٹھ کھڑے ہوں۔
لیکن مکار اور خبیث صہیونیت نے اپنے منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے اس اسلامی ادارے کو ختم کر دیا اور اس روایتی اور اسلامی قلعے یعنی خلافت اسلامیہ کو مسمار کر دیا، تاکہ وہ عرب اور مسلمان ممالک کے دل میں اپنی ریاست کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس امت کے سینے میں پیوست زہریلا خنجر بن جائے۔ خلافت ختم ہو گئی تو ہم نے سیاسی اتحاد کھو دیا۔ اسلام نے اس امت کو متحد کیا، اس کے جذبات، احساسات، روایات اور افکار کو متحد کیا۔ پوری امت رمضان میں تراویح پڑھتی ہے، ایک ہی قبلے کی طرف رخ کرتی ہے اور اس مبارک مہینے میں اللہ سے دعا کرتی ہے۔ پوری امت روزے رکھتی ہے، غروب آفتاب کے وقت افطار کرتی ہے، پوری امت سحری کرتی ہے اور فجر کی نماز پڑھتی ہے، اور پوری امت زکوٰۃ دیتی ہے، عمرہ کرتی ہے اور بیت اللہ کا حج کرتی ہے۔ یہ امت جس طرح شعائر میں متحد ہے، اس طرح یہ احساسات میں بھی متحد ہے۔ اللہ کی قسم، میں جہاں بھی گیا میں نے مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کے لیے پریشان اور بے چین پایا، افغانستان کے لیے بے چین پایا، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے بے چین دیکھا، چیچینیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے بے چین پایا۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکتے ہوئے اور یکساں پایا۔ روایات اور آداب کا اتحاد۔ چنانچہ آپ جہاں بھی کسی مسلمان سے ملیں گے، آپ اسے السلام علیکم کہیں گے تو وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کر جواب دے گا۔ آپ اسے دائیں ہاتھ سے کھانا بسم اللہ سے شروع کرتے اور الحمدللہ پر ختم کرتے ہوئے پائیں گے۔ یہ تصورات میں اتحاد ہے، وحدت امت کو قائم کرنا۔ امت احساسات، شعائر، تصورات، روایات اور آداب میں متحد ہے، لیکن وہ سیاست اور پالیسیوں میں متحد نہیں ہے، جبکہ اسلام نے اس اتحاد کو قائم کرنے کے لیے کچھ چیزیں مقرر کی ہیں۔ ایک مرجع اور ماخذ قانون کا اتحاد۔ اسلامی امت کا مرجع اور مرکز اسلامی شریعت ہے، خواہ افراد امت مشرق میں ہوں یا مغرب میں، شمال میں ہوں یا جنوب میں۔ چنانچہ اگر امت اس مرجعیت پر متفق ہو جائے اور اس تفصیلات میں اختلاف بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، اہم یہ ہے کہ وہ اس سیدھے راستے پر جمع ہو جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ انعام ترجمہ ہے اس کا کہ اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے، وہ ربانی قرآنی منہج ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے اور اس پر زندگی گزاری۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور۔ سورہ شورى ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمان ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر امت شریعت پر جمع ہو جاتی تو اس کی بات بھی ایک ہوتی، اس کا شیرازہ بھی جمع ہوتا اور اس کے صفیں بھی متحد ہوتی، لیکن اس نے مشرق اور مغرب سے، دائیں اور بائیں سے درآمد شدہ راستوں اور مذہب کی پیروی کی اور ٹکڑوں میں بٹ گئے، ایک گروہ دائیں بازو کا اور ایک گروہ بائیں بازو کا، اور دائیں بازو کی اپنی اقسام ہیں اور بائیں بازو کی اپنی۔ اگر امت نے اپنی بنیادی مرجع یعنی اپنی شریعت کو چھوڑ دیا جس کا اللہ نے اسے پابند کیا ہے تو امت کبھی متحد نہیں ہو سکتی۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ سورہ جاثیہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اس کے بعد اب اے نبی، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھ اللہ ہے، ساتھی اللہ ہے۔ دوسرا ہے وحدت دار یعنی علاقوں اور ممالک کا اتحاد۔
فقہائے اسلامی ممالک کو دیار اسلام کے بجائے دارالسلام کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے متعدد علاقے ہوں لیکن وہ ایک ہی دار یعنی گھر ہے، دارالسلام، دارالاسلام، اور اس کا ایک گھر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بعض دوسرے کے ساتھ معاشی، عسکری، سائنسی، ادبی، اقتصادی اور ثقافتی طور پر باہمی تعاون اور یکجہتی کے پابند ہیں۔ چنانچہ یہ باہمی تعاون کرنے والی ایک امت ہے جسے ایک جسم کے کچھ حصوں کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک امت جسے ایک مضبوط عمارت کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، امت ایسی ہی تھی اور ایسی ہی ہونی چاہیے۔ جب معتصم کو معلوم ہوا کہ رومیوں کے ملک میں ایک مسلمان عورت کے چہرے پر ایک رومی نے تھپڑ مارا ہے تو معتصم نے اس نے کہا کہ اے معتصم میری مدد کو پہنچو کہہ کر فریاد کیے تو اس عورت اور معتصم کے درمیان سمندر اور صحرا حائل تھے، لیکن جب یہ بات اس تک پہنچی تو اس نے کہا لبیک اختاہ، میری بہن میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے لشکر تیار کیا اور رومیوں سے لڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ نجومیوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک ستاروں کے حساب سے لڑائی کے لیے یہ وقت مناسب نہیں، لہذا انجیر اور انگور پکنے کا انتظار کرو۔ اس نے ان کی بات نہیں سنی اور اپنے لشکروں کو لے کر چل پڑا، رومیوں سے مشہور تاریخی جنگ اموریہ میں مقابلہ کیا اور فتح یاب ہوا۔ یہ فیصلہ کن تھی اور واضح فتح تھی۔ آج ہم اگر وہ متسمہ پکاریں تو ہمارے حکمرانوں میں سے کون سنے گا یا جواب دے گا؟ ہم کس کو پکاریں؟ اور مسلم خواتین میں سے کسی کو بالوں سے گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کے چہرے پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں، کسی کو بے عزت اور بے آبرو کیا جا رہا ہے، اور کسی کے بچوں اور شوہر کو اس کے آنکھوں کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے۔ اب فلسطین میں اگر یہ عورت پکارے تو کون اس کی پکار سنے گا؟ امت کے پاس کوئی معتصم نہیں۔ موجودہ حکمرانوں نے ان لوگوں کی پکار سنی جو یہاں اور وہاں چیخ رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی معتصم نہیں۔ معتصم کہاں ہے؟ اس کی غیرت کہاں ہے؟ اس کی بہادری کہاں ہے جس نے ایک عورت کی مدد کے لیے لشکر تیار کیا اور دشمن سے جنگ کی تھی؟ ایک امت جس کی ناک خاک میں رگڑی ہوئی گئی، دہشت گردی کے نام پر اس سے جنگ لڑی گئی۔ اب معاملہ ایک عورت کے چہرے پر تھپڑ مارنے کا نہیں ہے بلکہ ایک امت کا ہے جس کی ناک خاک میں رگڑی گئی ہے، ایک ذلیل اور حقیر سمجھی جانے والی امت، اور اس سے دشمن قوتیں مختلف عنوانات کے تحت لڑ رہی ہیں، جن میں آخری عنوان دہشت گردی کا ہے، اور یہ ایک جھوٹا عنوان ہے کیونکہ مقصود دہشت گردی کا خاتمہ نہیں بلکہ اسلام اور امت اسلامیہ نشانہ ہے۔ ورنہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اسلامی مزاحمتی تحریک کی نمائندگی کرنے والی اسلامی جماعت حماس اور اسلامی جہاد کی جماعت اور فلسطین میں مزاحمتی دھڑے جو اپنی زمین، اپنی عزت اور اپنے حرمتوں اور اپنے مقدس مقامات کا دفاع کر رہے ہیں، یہ کیسے دہشت گرد ہو گئے؟ کشمیر میں کشمیری جہاد کی تحریک اور خیراتی انجمنیں جو مسلمانوں کو امداد دیتی ہیں اور ان کی مدد کرتی ہیں، کیا یہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں؟ اور کیا یہ لوگ دہشت گرد ہیں؟ وہ اسلامی دعوت اور اسلامی تحریک کو روکنا چاہتے ہیں، اسلامی بیداری اور اسلامی طاقت کو کمزور کرنا اور اسے دہشت گردی کے عنوان سے منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی قوم، اپنے رہنماؤں اور اپنے لیڈروں میں سے ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو اس دشمن کے قافلے میں چلتے ہیں اور ان کی دہلیز پر جھکتے ہیں اور ان لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا شخص دکھائی نہیں دیتا جو بآواز بلند نہیں کہہ سکے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے وہ آدمی پسند ہے جس پر ذلت مسلط کی جائے تو وہ پورے زور سے نہیں کہے۔ عوام میں بہت خیر ہے، انہیں بس دور اندیش اور جرأت مند قیادت کی ضرورت ہے۔ امت قیادت سے محروم ہے لیکن عوام میں بہت بھلائی ہے اور وہ بہت کچھ پیش کر سکتے ہیں، لیکن انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو طاقت کو سمجھے، اسے منظم کرے، اسے بہتر کرے، اس کی صفیں سیدھی کرے اور اسے دشمن کے سامنے کھڑا کرے۔ انہیں قیادت کی ضرورت ہے۔ ہم سے خلافت کھو جانے سے سیاسی قیادت کھو گئی اور ہم نے دینی قیادت بھی کھو دی، حالانکہ اسلام میں دین اور سیاست کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے۔ خلافت صرف ایک مذہبی تنظیم نہیں تھی بلکہ جیسا کہ علماء نے خلیفہ کی تعریف میں کہا ہے کہ وہ دین کی حفاظت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوتا ہے اور اس کے ذریعے دنیا کی حفاظت کرتا ہے۔ علماء دین ہی مردان ریاست اور سیاست۔
مسلمانوں کے علماء صرف دین کے عالم نہیں ہوتے بلکہ ریاست اور سیاست اور دعوت اور تبلیغ کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر وہ صرف دین میں دلچسپی کی بنا پر سیاست میں دلچسپی سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو یہ بہتر ہوتا، لیکن افسوس کہ یہاں یہ بھی نہ ہو سکا۔ قدیم زمانے میں مسلمان ایک شخص کو شیخ الاسلام کہتے تھے، جہاں لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن اب کوئی شیخ الاسلام نہیں ہے، کیونکہ بہت سے شیوخ حکمرانوں کے قافلے میں شامل ہو گئے، چنانچہ انہوں نے عوام کے نزدیک اپنی ساکھ کھو دیے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس لیے میں بعض مسلمانوں سے مذاق میں کہتا ہوں عیسائیوں کا ایک پوپ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا کوئی پوپ نہیں۔ ہم نے اپنے ہر طرح کی قیادت کھو دی ہے، لہذا عزیزو، اسلامی امت کی ایک قابل رحم حالت میں ہے اور اس حالت کو اس طرح نہیں رہنا چاہیے۔ عید اور امت کی حالت زار۔ ہم عید کا انتظار کرتے ہیں، ہم عید پر خوش ہونا چاہتے ہیں، عید پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم عید کیسے منائیں گے جبکہ ہماری امت اس حال میں ہے کہ ہمارے بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے اور ان پر یہ ہلاکتیں گزر رہی ہیں اور ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، کیونکہ ٹیلی ویژن ہمیں روزانہ یہ مناظر لمحہ بلمحہ دکھاتا ہے، چنانچہ ہم ان مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ مصیبتیں جھیل رہے ہیں۔ ہم زندگی سے کیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، ہم کیسے ہنس سکتے ہیں اور کہہ کے لگا سکتے ہیں، ہم کیسے آرام کی نیند سو سکتے ہیں یا پیٹ بھر کھا سکتے ہیں یا اپنے اہل اور عیال، رشتہ داروں اور بھائیوں کے درمیان خوش باش زندگی گزار سکتے ہیں، جبکہ ہمارے بھائیوں پر جو گزر رہی ہے وہ گزر رہی ہے۔ امت کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر روئے یہاں تک کہ اپنے حقوق واپس حاصل کرے، اپنی صفیں درست کرے اور اسلام کی دشمن قوتوں کے خلاف بڑے مارکے میں کھڑے ہونے کے لیے اپنے بیٹوں کو تیار کرے تاکہ وہ اسلام پر اس طرح جی سکیں جیسا کہ اللہ نے چاہا اور پسند کیا ہے۔ مستقبل اس امت کا ہے۔ ہم اس امت کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں۔ مستقبل اس دین کا ہے، مستقبل اس امت کا ہے۔ ہمارے پاس قرآن کریم اور سنت نبوی سے اور شاندار تاریخ سے اور موجودہ حقیقت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین سے بہت سی بشارتیں ہیں جو ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ یہ صورتحال برقرار نہیں رہے گی اور اس حالت کا ہمیشہ رہنا محال ہے۔ اب غالب آنے کی باری ہماری ہے، نہ کہ ہمارے دشمن کی، کیونکہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ترجمہ ہے کہ یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ فتح قریب ہے، لیکن اللہ کا قانون جاری ہے کہ فتح صرف حقیقی مومنوں کے ذریعے ہی مکمل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ انفال، سورہ انفال، جس کا ترجمہ ہے کہ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس مہینے کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور اس مہینے میں رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کو ہمارا حصہ بنائے اور ہمارے پیش کردہ اعمال پر ہمیں اجر دے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے آج کو ہمارے کل سے بہتر بنائے اور ہمارے آنے والے کل کو ہمارے آج سے بہتر بنائے اور اسلام اور مسلمانوں کو فتح دے اور اس دین کے دشمنوں کو ذلیل کرے اور ہمارے مجاہد بھائیوں کی مدد کرے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ آل عمران کے اے ہمارے رب، ہمارے غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیری حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ ختم ہوا آج کا علامہ یوسف قرضاوی کا۔ دوستو، اس طرح کے مقالات سننے کے لیے اگر یہ کاوش پسند آئی ہے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔